بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بارشیں جب نہیں ہوتی تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اسی وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ لوگ تقریباً 70,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے عاجزی سے دعا کرنا شروع کی کہ میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز دے، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سورج کی تپش اور بھی تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وہی نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب ملا کہ تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا کہ اے رب کے گنہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا۔ تیری ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہے۔ اس گنہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہسائی بھی ہوگی، اور اگر باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرمانبردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر ہی نہیں آیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت بھی رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرمانبردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر دوں؟ ذرا سوچئے دوستو کہ وہ ایک گنہگار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گنہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا؟ رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے سورۃ الجن کی آیت نمبر 16 میں کہ لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے۔ تو میرے بھائی، اللہ سے سچی توبہ کرو تاکہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کی بارش وقت پر عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔
محترم ناظرین، اس واقعے کو سننے کے بعد ذرا غور کیجئے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت دین و دنیا کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کیجئے، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔